قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو میں انعامات میں اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو فرمائے کہ میری جو پکڑ ہے، میرا جو عذاب ہے، جو میں سزا دیتا ہوں وہ بہت زیادہ سخت ہے۔ پاکستان آزاد ہوا، مسلمانوں کو اللہ نے ایک ملک دیا، تو اس آزادی کے نتیجے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور اس آزادی کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے دین کو نافذ کیا جائے، اللہ کے دین پر عمل ہو۔ خود اللہ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف، کہ جب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو سلطنت دے، قدرت دے، ان کو خلافت دے، ان کو ملک عطا کریں، تو ان کا کام کیا ہوگا؟ وہ نمازیں قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے، نیک کاموں کا حکم دیں گے اور برے کاموں سے لوگوں کو روکیں گے۔ پاکستان آزاد تو ہو گیا ہے، لیکن حقیقی طور پہ پاکستان آزاد نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ آج بھی ہم انگریزوں کے طور طریقے پہ چل رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آزادی کے بعد ہم قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں، ہم قرآن کو نافذ کر لیتے ہیں، لیکن آزاد ہونے کے باوجود ہم نے قرآن کو نافذ نہیں کیا، قرآن کے قانون کو نافذ نہیں کیا، قرآن کے اوپر ہمارا عمل نہیں ہے۔ اللہ نے تو یہ حکم دیا ہے کہ انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، جب آزادی کی نعمت مل گئی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ناشکری شروع کر دی۔ آج پاکستان کے اندر دیکھ لینا کتنی مہنگائی ہے، کتنی پریشانی ہے، اور کتنی قتل و غارت گری ہے، کتنے جو ہے نا کیا ہے بم دھماکے ہوتے ہیں یہاں پہ، کتنی پریشانی ہے۔ ہر جگہ کے اندر جو ہے لوگ پریشان ہیں اور پریشانی کا شکار ہیں۔ 14 اگست کا دن آتا ہے، ہم رقص و سرور کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، ناچ اور گانے کے اندر ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، شراب کی بوتلیں جو ہے کیا ہے وہ ہم پینے لگ جاتے ہیں، اور زنا جو ہے وہ عروج پر ہو جاتا ہے۔ تو جہاں پر اللہ کی نافرمانیاں ہوگی اور اللہ نے ایک نعمت دی ہے اس کا شکر ادا نہیں کیا جائے گا، وہاں اللہ تعالیٰ انعامات میں اضافہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہاں اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ کتنا ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ آج آپ آفسوں میں دیکھ لیں، آپ دفاتر میں دیکھ لیں، آپ اسکولوں میں دیکھ لیں، کالجز میں دیکھ لیں، یونیورسٹیز میں دیکھ لیں، باہر گلی کوچوں کے اندر دیکھ لیں، آپ کو گانے ہی گانے نظر آئیں گے، آپ کو رقص و سرور ہی نظر آئے گا، آپ کو جو ہے اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ جب آزادی مل جائے تو تم نے کیا کرنا ہے۔ سن 8 ہجری کو جب مکہ فتح ہوا تو حضور علیہ السلام مکہ کے اندر تکبرانہ انداز میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ عاجزانہ اور عابدانہ انداز میں داخل ہوئے۔ روایات میں آتا ہے حضور علیہ السلام جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے، آپ اپنی سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، عاجزی کی وجہ سے آپ کی جو توڑی مبارک ہے، آپ کی جو داڑھی مبارک ہے، یہ اونٹ کے پالان کے ساتھ اور اونٹ کی لکڑی کے ساتھ جو ہے لگ رہی تھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اپنے سر کو جھکایا ہوا تھا۔ وہاں تو اتنی عاجزی جو ہے موجود ہے، وہاں اتنی انکساری موجود ہے۔ حضور علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے، آپ نے 8 رکعت نماز ادا کی۔ یہ نماز در حقیقت شکرانے کی نماز تھی کہ اللہ نے آپ کے ہاتھ پر مکہ کو فتح کیا۔ اور جب حضور علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے، آپ نے قتل و غارت گری نہیں کی، آپ نے وہاں پر لوگوں کی گوشت بوٹیاں نہیں بنائی، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج کے دن میں تمہیں ایسے ہی معاف کرتا ہوں جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہیں کوئی ملامت نہیں کیا جائے گا، وہی جملہ میں تم سے دہراتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کے اس فعل سے، حضور علیہ السلام کے اس عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، آزادی مل گئی اس کا شکر بجا لانا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ ہم نے انکساری کو چھوڑ دیا، عاجزی چھوڑ دی، عبادت چھوڑ دی، اور ہم نے گناہ شروع کر دیے، نافرمانی ہم نے اللہ کی شروع کر دی، ہم نے مظلوم کو دبا لیا ہے، اور جو بڑے لوگ ہیں وہ مظلوموں کو جو ہے ان پر ظلم کرتے ہیں، ان کو دبا لیتے ہیں،
رشوت ستانی جو ہے وہ عام ہو گئی ہے، عہدوں کا ناجائز استعمال ہونے لگا ہے، مستحق کو نوکری نہیں ملتی ہے، جو پڑھے لکھے ہیں وہ بے روزگار ہیں، اور جو ان پڑھ ہے ان کو بہترین سے بہترین روزگار مل چکے ہیں۔ یہ سب اللہ کی نافرمانی نہیں کیا ہے؟ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ آج ہمارے یہ ملک بھی آپ دیکھ لیجئے اللہ کی پکڑ میں آ چکا ہے۔ اللہ کی پکڑ اور کیا ہوگی؟ مہنگائی آپ دیکھ لیں، ہر آدمی جو ہے رو رہا ہے، اور یہاں آپ دیکھ لیں کتنی افراتفری ہے، کتنا خوف اور ہراس ہے، لوگ جو ہے وہ کہیں جا نہیں سکتے، بازار میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، مسجد میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، لوگ جو ہے وہ کسی جلسے میں کسی شادی بیاہ میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں بم بلاسٹ نہ ہو جائے۔ تو 14 اگست والے دن اور 14 اگست سے پہلے ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ آپ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں دیکھ لیں، چھوٹے بچوں کو، بڑے بچوں کو وہاں پر کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ وہاں ان کو تعلیم سے زیادہ رقص و سرور، گانے بجانے اور ان کو اداکاریاں جو ہے سکھائی جاتی ہے۔ تعلیم کم دی جاتی ہے اور ان کو بے حیائی جو ہے وہ زیادہ سکھائی جاتی ہے۔ جو نوجوان ٹیچرز ہوتے ہیں یا خواتین ٹیچر ہوتی ہے، وہ بیچارے بھی اپنی نوکری کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ جو اسکول کے مالکان ہیں ان کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ بچوں کو یہ تعلیم اور تربیت اس طریقے سے دینی ہے، یہ بے حیائی کی چیزیں ان کو جو ہے سکھانی ہے، وہ بھی مجبور ہوتے ہیں۔ اور اسکول کے اندر جو پڑھنے والے لوگ ہیں ان میں سے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ماں باپ یہ نہیں چاہتے، لیکن وہ اسکول کی انتظامیہ کو، اسکول کے قانون کو تبدیل نہیں کر سکتے، ان کو مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے نظام کو بدل لیں۔ اسکول والے آپ کے بچوں کو فیل کر دیں گے یا ان کو اسکول سے کسی بہانے سے نکال دیں گے۔ تو جہاں پر بے حیائی ہو، جہاں پر زنا جو ہے وہ عام ہو جائے، جہاں پر قتل و غارت گری عام ہو جائے، جہاں پر چوری ڈکیتی عام ہو جائے، جہاں پر ظلم عام ہو جائے، جہاں پر ہر سرکاری دفتر کے اندر، ہر ادارے کے اندر، چاہے وہ سرکاری ہو، نیم سرکاری ہو، پرائیویٹ ادارے ہو، وہاں پر رشوت عام ہو جائے اور وہاں پر جوان بچیوں کا استحصال شروع ہو جائے، جہاں پر ریپ کے کیسز زیادہ ہو جائے، جہاں بچیوں کو مجبور کیا جائے کہ جب تک ان کے ساتھ جنسی تعلقات قائم نہیں کیے جائیں گے اس وقت تک ان کو جو ہے آگے ترقی نہیں دی جائے گی، ان کو پاس نہیں کیا جائے گا، ان کو اچھے نمبرات نہیں دیے جائیں گے، وہاں پر اللہ کی رحمتیں نہیں آتی، وہ ملک ترقی نہیں کرتا، وہاں اللہ کا عذاب آتا۔ آپ کہیں گے کافروں پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا ہے؟ کافروں پر اللہ کا عذاب اس لیے نہیں آتا کہ وہ ہے ہی کافر ہے، یہ عذاب اب مسلمانوں پر آئے گا کہ وہ مسلمان ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ انسان اپنی بچی کو تعلیم کے لیے بھیجتا ہے یونیورسٹی، کالجز، اور وہاں پر ان کا جنسی استحصال ہوتا ہے، وہاں پر ان کی عزتیں لوٹی جاتی ہے، اور لوٹنے والے بھی کون ہوتے ہیں؟ ان کے اساتذہ ہوتے ہیں، ان کے پروفیسرز ہوتے ہیں جو ان کے روحانی باپ ہوتے ہیں، اور ان کی عزتیں لوٹنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہاں کے محافظ ہیں، جو ان کی عزتوں کے رکھوالے تھے وہی عزتوں کے لٹیرے بن گئے۔ ایسے میں لوگ جو ہے پھر وہ کبھی نہیں سوچتے ہیں کہ وہ اپنی جوان بیٹیوں کو تعلیم کے لیے بھیجیں۔ کیوں؟ انسان یہ سوچتا ہے کہ بیٹی کو تعلیم کے لیے بھیجنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کو جاہل رکھا جائے، جہاں اس کی عزت محفوظ نہیں تعلیم کی وجہ سے، تو وہاں اس کا جاہل رہنا، اس کا گوار رہنا یہی بہت بہتر ہے۔ تو بہرحال پاکستان آزاد ہوا ہے، اگر ہم نے اس آزادی کی قدر کی تو اللہ تعالیٰ اور جو ہے ہمیں آزادی دیں گے اور انعامات ہوں گے، اور اگر ہم نے اس آزادی کی قدر نہیں کی تو پھر اللہ کی پکڑ آئے گی، اور اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ بتاتے نہیں کہ اب میری پکڑ آ رہی ہے، اب عذاب آ رہا ہے، وہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے وہ کسی بھی شکل میں انسان کے اوپر آ جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب مزید زیادہ ہو، اللہ کی پکڑ مزید زیادہ ہو، پوری قوم کو من حیث القوم جو ہے وہ توبہ کرنا چاہیے، ہر آدمی کو اپنے عمل کو جو ہے اس کے درست کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔